اچھا سلیس ترجمہ بھی سن لیں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا سکھلایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلدار درخت اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. یہ ہو گیا سلیس ترجمہ. اب یہاں اللہ رب العزت نے پہلے روحانی جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا. اچھا رحمان نے قرآن سکھلایا. اہل مکہ کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی انسان قرآن سکھلاتا ہے تو اس انسان کو ہمیں تلاش کرنا ہے. وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معجزات والی قرآن، اتنا فصاحت و بلاغت سے بری قرآن ایسے سکھلا رہا ہے. کون سکھلا رہا ہے، اسی تلاش کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقت ہے لیکن وہ رحمان کی طاقت ہے. رحمان ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمان نے قرآن سکھلایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو قرآن سکھلایا. اور یہ بھی کہا گیا کہ مشرکین، بعض مفسرین نے یہ بھی آیا کہ مشرکین نے رحمان کا انکار کر دیا. ہم رحمان کو مانتے ہیں، رحمان کون ہے، رحمان کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت، اس پوری صورت میں رحمان کی گویا کی تفسیر بیان کر دی. رحمان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا رحمان کون ہے. ٹھیک ہے نا. رحمان وہی ذات ہے جس نے قرآن سکھلایا، رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، رحمان وہ ذات ہے جس نے بولنا سکھلایا، رحمان وہ ذات ہے جس نے سورج اور چاند کو اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، رحمان وہ ذات ہے جو بیلیں اور درخت اس نے پیدا کیا اور وہ اسی کے حکم کے محتاج ہے، اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو رحمان وہ ہے جس کی رحمت پوری دنیا میں بری پڑی ہے. پھر آگے پورے آخری صورت تک رحمان کو بیان کیا، رحمان کون ہے، رحمان نے کیا کیا. تو رحمان کو سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی صفت رحمان اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو رحمان پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی روحانی نعمت ہے، قرآن سکھلانا. قرآن کی عظمت، اہمیت، اس کو بھی بیان، اس کی اہمیت دلوں میں بٹھانے کے لیے قرآن سکھلایا ہے. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم ہے، تعلیم قرآن، قرآن سکھلانا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سب سے بہتر، جب سب سے بہتر رسول نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی نا. سب سے بہتر ہے قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے سب سے بہتر ہے. ہاں یہ کہ اللہ کی نظر میں، بس اتنا کہہ دیں، اللہ کی نظر میں. ایک اور حفاظ کرام جو ہے نا، حفاظ کرام، ان کی متعلق روایت ہے باقاعدہ کہ قرآن کی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کی ہے، پھر اس کے باوجود اگر وہ کسی اور کے اندر کوئی نعمت دے کر کسی کو اللہ نے مال دی ہے تو دل میں حسرت کرتے ہیں، ارے میرے پاس تو مال نہیں ہے. تو وہ قرآن کی ناقدری کرتے ہیں، بہت سخت ناقدری کرتے ہیں. اتنی بڑی دولت اللہ نے نوازا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم تو فقیر ہیں یا ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے. ارے قرآن کی عظیم دولت ہے تمہارے پاس، اللہ کے یہاں تم سب سے بہتر ہو، اور کیا چاہیے. تو سب سے بہترین قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے. اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، ان پر گویا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی سے سیکھ رہے ہیں. الرحمن مہربان نے قرآن سکھلایا، تو جو قرآن سیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے سیکھ رہے ہیں، ان پر اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کا سیکھنا یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن سیکھو، کوشش کرو، قدم اٹھاؤ. جیسے سورۃ العلق میں آتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ. پھر آگے دوبارہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تو صحیح، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اکرم ہے، کریم نہیں بڑا اکرم. ٹھیک ہے نا. پڑھو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ، کوشش تو کرو، آگے تمہاری اللہ مدد کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ بڑا کریم ہے. تو دوبارہ اقرأ اس لیے فرمایا، پہلے ترغیب دی پڑھو. بھائی پڑھا نہیں جا رہا، مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا، ارے پڑھو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ، کوشش تو کرو، آگے اللہ مدد کرے گا، مہربانی فرمائے گا. رحمان کا کام ہے قرآن سکھلانا. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. انسان کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اللہ نے پیدا فرمایا
علمہ البیان، اور بیان سکھلایا۔ بیان ایک تو بولی ہے، ہر ایک کو اپنی مادری زبان آتی ہے، یہ بھی اللہ نے پیدا فرمانے کے بعد بولی سکھلا دی، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ بچے کو آپ خود اندازہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو کوئی نہیں سکھلاتا، کیسے اپنی مادری زبان بالکل سیکھ جاتے ہیں، ایسے صاف صاف بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ علمہ البیان، اللہ نے سکھلایا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تو بیان سے مراد ایک یہ بھی ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ مادری زبان سکھلائی، بولنا سکھلایا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہے علمہ البیان، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھنا، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کا مفہوم سکھلایا، اور پھر اس کو آگے بیان کرنا بھی سکھلایا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کو آگے پڑھانا بھی سکھلایا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے الفاظ اور اس کے ساتھ اس کے معانی آگے بیان کرنا بھی سکھلایا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس میں مفسرین نے یہی فرمایا کہ اس میں یہی ترغیب دی گئی ہے کہ قرآن خود بھی سیکھیں، پھر آگے سکھائیں بھی، علمہ البیان، اس میں یہی اشارہ دیا، یہی ترغیب دی، قرآن سیکھیں، صرف سیکھ کر بیٹھ نہ جائیں، قرآن آگے سکھائیں بھی، قرآن کے الفاظ ہوں یا معانی ہوں، معانی یعنی ترجمہ، یا اس کا مفہوم ہو، اس کی تفسیر ہو، تو خود سیکھیں تو اسے آگے سکھائیں بھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ آگے سکھلانا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو آگے نہیں سکھلا رہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، نہیں سکھاؤ گے اللہ کی یہ نعمت چھین لیں گے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یا آپ کو ترجمہ پڑھنا آتا ہے، قرآن کے الفاظ معنی بھی آپ کو معلوم ہے، مفہوم آپ کو معلوم ہے، تفسیر معلوم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نعمت دی ہے۔ نعمت آگے نہیں سینڈ کرو گے، آگے اس کو نہیں پھیلاؤ گے، اللہ یہ نعمت چھین لیں گے۔ اس لیے ناقدری نہ کرو، آگے پھیلاؤ، جتنا ہو سکتا ہے آگے پھیلاؤ، کوشش کرو۔ تو یہ روحانی ضرورت اللہ نے پورا کی۔ اچھا، قرآن کی آپ تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو ایک تقویت دیں گے، ایک پاور عطا کریں گے، ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا، دل میں ایک نرمی پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، قرآن کے ساتھ تعلق۔ الشمس والقمر بحسبان، اب اس سے مادی ضرورتوں کا بیان ہوا، ٹھیک ہے نا، جسمانی مادی ضرورتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا جو اپنے وقت مقررہ پر چل رہے۔ اللہ نے جس طرح ان کے لیے وقت یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہیں، سورج اور چاند آزاد نہیں ہے، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جدھر چاہیں چل پڑیں، اور جس مقدار میں جائے، جس رفتار میں چاہے چل پڑے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا، جو رفتار مقرر کی ہے، بس اتنا ہی چلیں گے، حساب سے چلیں گے۔ اور کتنے لاکھوں سال ہو گئے، اللہ کی قدرت کے نظارے نا، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ لاکھوں سال ہو گئے، کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ایکسپائر نہیں ہوا، سورج ایکسپائر نہیں ہوا، چاند ایکسپائر نہیں ہوا، لاکھوں سال ہو گئے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، وہی سورج وہی چاند۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان میں غور کرو، اور اپنے وقت مقررہ پر چل رہے ہیں روزانہ، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو الشمس والقمر بحسبان، اور سورج سے کتنے سارے فائدے ہیں، سورج کی جو تپش لگتی ہے، چاند کی روشنی سے کتنے سارے فائدے مل رہے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی سے کتنے سارے فائدے، وہ کہتے ہیں نا سورج کی تپش ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دھوپ، یہ بچوں کو بھی کہا جاتا ہے، دھوپ ان کو جو ہے نا، دھوپ کی روشنی ان کو لگواؤ، خود بھی اور کمر پہ، اور بچوں کو بھی، یہ صحت کے لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ تو یہ مادی ضروریات ہیں، سورج اور چاند سے دنیا کی اور مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، اپنے حساب سے چل رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کیا۔ والشمس، سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا نا، والشمس تجری لمستقر لہا، والنجم والشجر یسجدان، اسی طرح بیلیں، بیلدار درخت، والشجر، اور درخت، عام جو درخت ہے، ٹھیک ہے نا، تناور درخت، یسجدان، دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدہ سے حقیقی سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقی طور پر سجدہ کرتے ہوں، کیونکہ ہر جاندار کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اللہ کی تابعدار ہے۔ بیلدار درخت کدو ہے، وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے کہ کس طرح پکنا ہے، اور اس کی سائز کتنی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا کدو ہو جاتا ہے، ذائقہ ہو نہ ہو، کتنی سائز ہو، کیسا ہو، کتنے دانے ہوں اس میں۔ اسی طرح تربوز ہے، میٹھا ہو نہ ہو، سائز کتنا ہو، کچا ہو پکا ہو، کتنی مٹھاس ہو، کتنی مٹھاس نہ ہو، رنگ کیسا ہو، دانے کیسے ہو، اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ ہر تربوز اللہ کے حکم سے
پلنا بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے حکم سے ذائقہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ معنی ہے یسجدان یعنی اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اسی طرح انگور ہے، اسی طرح باقی دیگر درخت ہے، پھلدار درخت ہوں یا کوئی بھی درخت ہو، اللہ کے حکم کے محتاج ہے. درخت سے پتا تک گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کے حکم سے. تو یہ سارے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہے، آزاد نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نظاریں. ان میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ.